بعد یہ آپشن کھلا رکھا ہے کہ صبح تک بہت ساری معلومات ہوں گی. ان کے بھی مطابق جو ہے وہ حملہ آور جو ہے وہ اس کے گھر تک پہنچ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس کئی اور ہتھیار موجود تھے. تو اس لحاظ سے بہت ایک اہم پیش رفت ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان تک جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ حملہ نشانہ وہ تھے. انہوں نے اپنی جو اہلیہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے اس موقع پہ موقع پہ موجود تھی. اس کے علاوہ انہوں نے جو سیکورٹی کا انہوں نے کہا کہ میں اپنی سیکورٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا اگر کوئی ان کی کمی ہوتی تو سب سے پہلا فرد میں ہی ہوتا, اس لیے کہ میری جان خطرے میں تھی, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کردار نبھایا. تو ایک لحاظ سے یہ بات سامنے آ گئی ہے, کلیئر ہو گئی ہے کہ ابھی تک انہوں نے کسی گروہ پہ الزام نہیں لگایا, امکان کو رد نہیں کیا ہے, لیکن اب وہ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشن جیسے جیسے وہ سامنے آتی جا رہی ہے, اور جو خدشے کا اظہار یہی کیا ہے کہ کوئی طرح شخص ہوتا ہے. یہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا تھا, ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ان کی شدت پسندانہ پالیسیز کے نتیجے میں دونوں جانب بہت غم و غصہ ہے. اس سے پہلے رائٹ ونگز کی جانب سے سیاستدان کا یہاں قتل بھی ہو چکا ہے, اسی طریقے سے کچھ رائٹ ونگ سیاستدان یہاں قتل یا مذہبی جو ہیں افراد ان میں جس طریقے سے ایک تازہ ترین قتل ہوا تھا سب گزشتہ دنوں ایک دانشور کا, اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک شدت پسندی پائی جاتی ہے. اور یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرح کے لبرل لیفٹ کے خیالات رکھنے والے نوجوان جو تنہا رہتے ہیں, جو اینٹی وار ہوتے ہیں, اس طرح کے ایک خاص پروفائل ہوتا ہے. تو یہ عمومی طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے کردار سامنے آتے رہتے ہیں اور واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کا کردار ہے, کس طرح کا نوجوان ہے جس کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ فلیٹ تک پہنچ مطلب اس میں ان کے فیملیز کیا ہے, یہ چیزیں سامنے نہیں آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جلد سے جلد جو ہے چیزوں کو پتہ لگا کے کل تک جو ہے مزید چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. جی ٹھیک ہے معوض, جس طرح سے ان سے جب یہ پوچھا گیا, جیسے آپ یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ایک بڑی سنجیدہ سی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کسی گروپ پر الزام نہیں لگایا, تو ایران کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا, لیکن جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک اوپن کویسچن جو ہے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا. اب کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک مجموعی طور پر اب صورتحال کریٹ ہو چکی ہے, اس کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ محدود کریں گے؟ ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ جی, وہ جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں دوبارہ شرکت کرنا چاہتا ہوں, تو اپنی اس موقع پہ دیکھیں وہ سست بن کے نہیں بیٹھیں گے, اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ان کے جو اپ کمنگ نومبر میں جو انتخابات ہونے ہیں ان کے نہیں, لیکن جس طریقے سے ان کا امتحان ہوگا, ان کا ٹیسٹ ہوگا, تو اس موقع پہ وہ بیٹھنا نہیں چاہیں گے اور بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیں گے. جس طریقے سے انہوں نے آج اپنی اہمیت کا اظہار کیا, وہ بہت سارے کھیل ایک ساتھ کھیل جاتے ہیں. جس طریقے سے وہ ایک کروڑوں ڈالر جو ہے وہ وہاں اپنے وائٹ ہاؤس کی آرائش میں لگا رہے ہیں, پورا انہوں نے ایک حصہ ڈھا کے اس کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا کہ دیکھیں آج کتنا حفاظتی اقدامات کے طور پہ کتنا کام آتا ہے وہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کھیل جاتے ہیں. تو اس میں ایک آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت ایک اہم آدمی ہے, یقیناً بہت اہم آدمی ہے, لیکن وہ اپنے دوسرے امریکی صدر سے زیادہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں, صدور سے زیادہ. تو وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اس بات کو کہا, اور یہی وجہ انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے مجھ پہ جو ہے نا قاتلانہ حملہ پہلا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اٹیمپ ہو چکے ہیں, تو اسی سلسلے کا حصہ ہے. جی, اور وہ اسی لیے اپنی جو ہے نا جی میں نے کہا جو آپ کا جو سوال تھا میں اسی طرف آتا ہوں کہ جس طرح جو ان کا مزاج ہے وہ نیچے نہیں بیٹھنا ہوگا, بلکہ حفاظتی اقدامات مزید بڑھا دیے جائیں گے, لیکن وہ اپنے ایکٹیویٹیز کو تیز کریں گے. اور جو کل تک جس طرح جو ایک طالب امکان ہم بار بار ایک خدشے کا اظہار کر رہے تھے, بہرحال ایک یہ بالکل ایک اطمینان والی چیز ہے کہ ایران کا باقاعدہ انہوں نے نام نہیں لیا, نہ انہوں نے شبہ ظاہر کیا, بلکہ بس ایک اوپن کو چھوڑا ہے. جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا وہ نہیں, یہ امکان نہیں ہے, اس میں ابھی انوالومنٹ نہیں کی جا سکتی, لیکن ہو سکتا ہے. تو ایک چیز انہوں نے منڈے تک کے لیے یعنی کل تک کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کے لیے چھوڑی ہے. جی, اور مووی جس طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس حملے کا ہدف آپ ہی تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے جو پرانا ان پر حملہ کیا گیا تھا پینسلوینیا میں اس کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور یقیناً یعنی وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اس کا ہدف میں ہی تھا. جی بالکل. دیکھیں جب اگر امریکی صدر کہیں موجود رہتا ہے تو کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی سمجھا جائے گا. اور جو کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی جس طریقے ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم آج سے ایگزیکٹلی 40 سال پہلے یہاں جو اسی مقام پہ جب ریگن پہ حملہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھتے ہیں, تو ایک تنہا شخص تھا. تو جو شخص ہوتا ہے اس طرح اس کو تو بس خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچ جائے گا,
اس کو نہیں معلوم کہ کتنے مطلب اس کے لیے سامنے جو ہے اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا، تو لہذا وہ تو یہی ٹارگٹ کر کے جاتا ہے کہ اہم شخصیت کی جب موجود ہوتی ہے تو یہی ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ گولی میلوں دور چلی ہو. لیکن یہاں تو بالکل گیٹ پہ چلی ہے، اور جس طریقے سے بنیادی طور پہ پورا امریکہ تقسیم ہے. یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے چارلی کرک مارا گیا جو وائٹ سپریمیسسٹ تھے، مذہبی شخصیت تھے، اسی طریقے سے جو وہ ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے جو کچھ یہاں پولیٹیشین کا قتل ہوا، اسی طریقے سے الہان عمر پہ جو ہے ایک مادہ پھینکا گیا تھا بدبودار، جو مسلمان وہ ہیں کانگریس وومین ہیں. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے تقسیم ہو چکی ہے، اس تقسیم میں اس طرح کے ٹارگٹ ہیں. اور جو چارلی کرک کے قتل کے بعد سے جو ہے وہ عام جو پولیٹیشینز ہیں ان کی بھی حفاظت جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا گیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ نیو یارک کے جو نومنتخب صدر ہیں زوران ممدانی، ان کے باہر بھی اسی طریقے سے کوئی حملہ ہوا تھا. تو وہ یہ شدت پسندی کا نتیجہ ہے، بڑھتی ہوئی نفرتوں کا نتیجہ ہے. جو امریکہ جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں اختلافات ہوتے ہیں، دشمنیاں نہیں ہوتی، لیکن اب وہ چیزیں وائلنٹ اور تشدد پہ جا رہی ہیں. جیسے دنیا میں الزام لگایا جاتا ہے تیسری دنیا کے ممالک پہ، ہمارے ممالک پہ، کہ شدت پسندی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممالک جو بظاہر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، چاہے انڈیا ہو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اور امریکہ جو دنیا کی سب سے مضبوط جمہوریت سمجھی جاتی ہے، دونوں جگہوں پہ شدت پسندی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس شدت پسندی کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں. کچھ واقعات جو ہے وہ گروہ کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کچھ واقعات جو ہے وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں، کیونکہ دماغی کیفیت آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس پہ. بالکل، اور جس طرح سے انہوں نے خود بھی کہا کہ اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں جو اپنے اختلافات ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 30 دن کے اندر ہم دوبارہ جو ہے وہ اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ تقریب جو ہے وہ جلد از جلد منعقد ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہی ان کا امتحان ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو مضبوط اثاث دکھانے کے لیے وہ یہ کوشش کریں گے. دیکھیے، آسان نہیں ہوتی ہے اس طرح کی تقریبات جو ہے منعقد کرنا، کیونکہ اس پہ پورا اگر جیسے آج ختم ہوتی ہے تو اگلے کے لیے اگلے دن سے کام شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ تازہ ترین واقعات ہیں، انتظامات آدھے ہو چکے ہیں، اور قریب ہوٹل بھی قریب ہے، بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے وائٹ ہاؤس کے، تو دوبارہ بالکل ہو سکتی ہے. اور یہ میرے خیال میں اس اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے دوبارہ کریں گے. اچھے موڈ میں نظر آ رہے تھے اپنے پریس کانفرنس میں، تو میرے خیال میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. میرا غالب امکان یہی ہے، میرا خیال یہی ہے کہ دوبارہ کریں گے اس میں. جی ٹھیک ہے محافظ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. یہاں پر ناظرین کو ایک دفعہ پھر اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں کہ آج یہ اینول وائٹ ہاؤس کرسپونڈنگ ڈنر تھا جس میں یہ بدمزگی ہوئی اور تقریب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ تقریب شروع ہوئی تو فائرنگ کی آوازیں سنی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ تقریب میں بھگدڑ مچ گئی، تقریب میں اچانک ہلچل مچ گئی، اور اس کے بعد سیکیورٹی کے سخت حصار میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. یہ جو اینول ڈنر ہے اس میں تقریباً 2600 بتایا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس میں جو حملہ آور ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ آور کی جو تصویر ہے وہ بھی جاری کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 30 سال عمر ہے حملہ آور کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیلیفورنیا سے جو ہے وہ اس حملہ آور کا تعلق ہے. تو اینول وائٹ ہاؤس کرسپونڈنگ ڈنر تھا جہاں پر یہ بدمزگی کا واقعہ پیش آیا ہے، فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پریس بریفنگ بھی دے رہے تھے جس میں انہوں نے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے یہ اس کے تقریب کے دوران جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ سیکریٹ سروس نے بہترین کام کیا، فائرنگ سے ایک آفیسر زخمی ہوا. فائرنگ کرنے والے شخص پر جو ہے اس کے پاس کئی ہتھیار موجود تھے، حملہ آور ٹھگ ہے جس نے آئین پر حملہ کیا ہے. ہم جلد معلوم کر لیں گے کہ آیا یہ واحد شوٹر تھا یا نہیں، یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا اس جو حملہ ہے، جو فائرنگ ہے، اس کا تعلق ایران امریکہ جنگ سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس جو یہ واقعہ ہے اس کا تعلق ایران امریکہ جنگ سے ہے. انہوں نے کہا کہ جو تقریب کا مقام ہے وہ محفوظ تھا،